ہمارا آج کا سبق نمبر 2 ہے۔ آج ہم لیٹرز کی تقسیم کے متعلق بات کریں گے۔ جیسا کہ ہم پڑھ چکے تھے کہ انگلش زبان میں 26 لیٹرز ہوتے ہیں، یعنی کہ A to Z جتنے بھی الفابیٹس ہیں، ہر ایک کو اگر انڈیویجولی مخاطب کریں تو لیٹر کہتے ہیں اور کولیکٹیولی ان کو لیٹرز کہا جاتا ہے۔ ہر لیٹر جو ہوتا ہے اس کی اپنی آواز ہوتی ہے، جیسے A کی ساؤنڈ ہوتی ہے اے، B کی ساؤنڈ ہوتی ہے بہ، C کی ساؤنڈ ہوتی ہے کھا، D کی ساؤنڈ ہوتی ہے ڈا۔ اسی طرح سے تمام الفابیٹس کی اپنی اپنی ساؤنڈ ہوتی ہے۔ ان کی تلفظ یعنی کہ ادائیگی کے اعتبار سے لیٹرز کو 2 قسموں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 1 واول اور نمبر 2 کانسوننٹس۔ واول جو ہوتی ہیں یہ گلائڈنگ ساؤنڈز ہوتی ہیں، یعنی کہ یہ انڈیویجول ایگزسٹ نہیں کرتی بلکہ کانسوننٹ کے ساتھ ملتی ہیں اور اس کی آواز کو بدل دیتی ہیں۔ اگر ہم اردو زبان کی بات کریں تو اردو میں الف، واو، چھوٹی اور بڑی یہ واولز ہیں۔ یہ جب کسی کانسوننٹ کے ساتھ ملتے ہیں تو اس کی آواز کو بدل دیتے ہیں، جیسے کہ بے ایک کانسوننٹ ہے، جب یہ الف کے ساتھ ملتا ہے تو با، چھوٹی کے ساتھ ملتا ہے تو بی، واو کے ساتھ ملتا ہے تو بو، بڑی کے ساتھ ملتا ہے تو بے۔ اسی طرح سے زبر زیر پیش بھی واول کی کیٹیگری میں آتے ہیں اردو زبان میں، لیکن انگلش زبان میں جو ہیں واولز 5 ہیں۔ مین واول ساؤنڈز جو ہیں، مین واول لیٹرز جو ہیں وہ 5 ہیں، وہ ہیں اے، ای، آئی، او، یو۔ جب ان کی ساؤنڈ دیکھتے ہیں تو اے کی ساؤنڈ ہوتی ہے اے، ای کی ساؤنڈ ہوتی ہے اے، آئی کی ساؤنڈ ہوتی ہے ای، او کی ساؤنڈ ہوتی ہے او، یو کی ساؤنڈ ہوتی ہے آ۔ یعنی یہ جب کسی کانسوننٹ کے ساتھ ملتے ہیں، جیسا کہ اس کو بی کے ساتھ ملاتے ہیں تو بے، بے، بی، بو، با، ٹھیک ہے۔ یہ 5 واولز ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کافی ساری ساؤنڈز آتی ہیں جو ہم اگلے لیسنز میں پڑھیں گے، لیکن یہ مین واولز ہیں، یہ آپس میں کمبائن کر کے واول ساؤنڈز کو چینج کرتے رہتے ہیں۔ باقی اس کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں، یعنی کہ جتنے بھی لیٹرز ہیں انگلش زبان میں، تمام کے تمام کانسوننٹس کہلاتے ہیں اور وہ اپنی انڈیویجول ساؤنڈ رکھتے ہیں اور وہ اکیلے ایگزسٹ کر سکتے ہیں، جیسے کہ ب، ک، ڈ، گ، ہ۔ آگے ہم نیکسٹ دیکھتے ہیں واولز اینڈ کانسوننٹس کے استعمال کے قاعدے۔ جس لفظ کا پہلا حرف واول میں سے کوئی ایک ہو اور اس کا تلفظ بھی واول کی آواز جیسا ہو تو اس سے پہلے ایک یا کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے این کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کہ جب ہم نے کسی ایک چیز کی بات کرنی ہے تو اگر وہ لیٹر واول ساؤنڈ سے شروع ہو رہا ہے تو اس سے پہلے ہم آ نہیں بلکہ این استعمال کریں گے۔ جیسے کہ انک پاٹ ہے تو اس کو پڑھیں گے این انک پاٹ، این ایلیفینٹ، این آکس، این ایپل، کیونکہ یہ تمام لیٹر جو یہ تمام ورڈز ہیں یہ واول ساؤنڈ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس لفظ کے شروع میں کانسوننٹ ہو، اس کا تلفظ بھی کانسوننٹ کی آواز سے ہو تو اس سے پہلے کسی ایک یا کوئی کا ترجمہ کرنے کے لیے آ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آ برڈ، ایکچوئل ورڈ کیا ہے برڈ، اور یہ بی سے سٹارٹ ہو رہا ہے، یہ چونکہ یہ جو ہے کانسوننٹ ساؤنڈ ہے اس لیے اس سے پہلے آ استعمال کیا جائے گا، اسی طرح سے آ بک۔ نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں جس لفظ کی شروعات تو کانسوننٹ سے ہو لیکن واول کی آواز آئے تو اس میں کوئی کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے این کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ این آر ایک گھنٹہ، این آنیسٹ ایک ایماندار۔ اسی طرح سے جس لفظ کی شروعات تو واول سے ہو لیکن آواز کانسوننٹ کی آئے تو اس میں کوئی یا کسی کا ترجمہ کرنے کے لیے آ استعمال کیا جاتا ہے، جیسے کہ آ یونیورسٹی، آ یوزفل۔ اب آپ کو جو ہے اصل یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جو ہم آ یا این کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا استعمال اصل میں واول کی آواز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیٹرز کی ادائیگی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ جو لیٹر استعمال کر رہے ہیں وہ ورڈ میں جو ہے واول کی آواز دے رہا ہے تو ہم این استعمال کریں گے، چاہے وہ کوئی کانسوننٹ بھی ہے، لیکن اگر وہ واول کی آواز دے رہا ہے تو ہم این کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ جو ہے دیکھنے میں تو وہ آپ کو واول لگ رہا ہے لیکن جب اس کی ادائیگی کی جاتی ہے، اس کو پروناؤنس کیا جاتا ہے، اس کو ادا کیا جاتا ہے تو وہ واول نظر آنے والا لیٹر جو ہے وہ کانسوننٹ ساؤنڈ پروڈیوس کرتا ہے، تو اس کے لیے ہم آ کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ این آر، اس میں ہم ایچ جو ہے سائلنٹ ہے تو اس کو آر پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے این آنیسٹ، ایچ سائلنٹ ہے تو ہمارا جو ورڈ سٹارٹ ہو رہا ہے وہ او ساؤنڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، اس میں ورڈ او ساؤنڈ سے سٹارٹ ہو رہا ہے، جیسا کہ ہم پڑھ چکے تھے کہ اے، ای، آئی، او، یو، جیسے کہ اے کی ساؤنڈ ہے اے، ای کی ساؤنڈ ہے اے، آئی کی ساؤنڈ ہے ای،
او کی ساؤنڈ ہے او اور یو کی ساؤنڈ ہے آ. یہ تمام ووول ساؤنڈز ہیں. ہر لینگویج جو ہے وہ ساؤنڈز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ساؤنڈز کو ظاہر کرنے کے لیے ہم لیٹرز بناتے ہیں، لیکن ہر زبان جو ہے وہ اصل میں جو ہے وہ لیٹرز پہ ڈیپینڈ، ساؤنڈز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. ہر زبان ساؤنڈز پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. آپ نے یہ بات یاد رکھنی ہے. اور ہر زبان میں کچھ ساؤنڈز جو ہوتی ہیں ان کو کانسوننٹس کہا جاتا ہے، جبکہ کچھ زبان کو ووول کے نام سے ایٹریبیوٹ کیا جاتا ہے. کانسوننٹس جو ہوتے ہیں وہ انڈیویجولی ایگزسٹ کر سکتے ہیں، مطلب کہ وہ ایک مستقل آواز ہوتی ہے، جبکہ ووول جو ہوتے ہیں وہ ایک مختصر آواز ہوتی ہے اور وہ اکیلے ایگزسٹ نہیں کر پاتی، اس کو اپنے ساتھ کسی کانسوننٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اس میں دیکھ لیتے ہیں آ یونیورسٹی. اس میں جو ہے یہ دیکھنے میں تو آپ کو یوں لگ رہا ہے کہ یہ ووول ہے، لیکن اس کی ادائیگی میں یہ یا کے ساؤنڈ دے رہا ہے، اور یا ساؤنڈ جو ہے وہ ووول ساؤنڈ نہیں ہے. اسی طرح سے آ یوزفل، اس میں بھی کیا ہے، یہ دیکھنے میں تو ووول لگ رہا ہے کہ یہ یو ہے تو یہ ووول ہے، شاید ایسا نہیں ہے بلکہ یہ یو کی ساؤنڈ دے رہا ہے، تو اس کو آ یوزفل پڑھیں گے. بس آپ نے آج کے لیسن میں یہی بات یاد رکھنی ہے کہ اگر جو ہے آواز کانسوننٹ آواز سے ورڈ شروع ہو رہا ہے تو ہم آ استعمال کریں گے، چاہے دیکھنے میں یا لکھنے میں وہ لیٹر جو ہے وہ کانسوننٹ فیملی سے تعلق نہ رکھتا ہو، لیکن پروناؤنس کرنے میں اگر وہ ووول ساؤنڈ دے رہا ہے تو اس کے لیے ہم این استعمال کریں گے. ٹھیک ہے. اور اسی طرح سے اگر وہ دیکھنے میں جو ہے ووول لگ رہا ہے لیکن اس کی آواز جو ہے وہ کانسوننٹ کی ہے تو اس سے پہلے ہم آ لگائیں گے. این جو ہے اور آ جو ہے اس کا استعمال کسی بھی ایک یا کوئی چیز کو ایٹریبیوٹ کرنے کے لیے انگلش لینگویج میں بہت زیادہ ہوتا ہے. کسی بھی اسم نکرہ سے پہلے اگر وہ واحد ہے تو اس کی وحدانیت کو ظاہر کرنے کے لیے، اس کے اکیلے پن کو ظاہر کرنے کے لیے اس اسم نکرہ سے پہلے آ یا این کا استعمال بے انتہا جگہ پر کیا جاتا ہے. آئی ہوپ کہ آپ کو آج کا لیسن سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.